السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مورنگا فوڈ لودرا، حکیم محمد اسماعیل۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بہت ہی قیمتی احسن طریقے سے بنایا ہے۔ ویسے تو انسان کی قیمت آج کے دور میں کوئی نہیں ہے۔ جدھر چاہتے ہیں لوگ ڈاکو، دہشت گردی اس طرح کے ہم بندوں کو مار دیتے ہیں، لیکن اگر یہی انسان کی قیمت دیکھی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تو انسان سے بڑھ کر کوئی قیمتی چیز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں بھی فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ تَقْوِیمًا کہ میں نے انسان کو بڑے احسن طریقے سے بنایا ہے۔ اگر ہم انسان کا مطالعہ کریں تو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا نایاب اور قیمتی بنایا ہے کہ میں مثال دیتے ہیں کہ اگر آپ کو ضرورت ہے کڈنی کی تو کڈنی آپ کو لاکھوں روپے میں ملتا ہے۔ جگر کا مسئلہ ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو، آج انسان کروڑوں روپے خرچ کرتا ہے، ٹرانسپلانٹ کراتا ہے جگر کا، یا بائی پاس کراتا ہے، یا ہارٹ کا کوئی کام کرتا ہے، کڈنی کا، آنکھوں کا، تو لاکھوں روپے لگ جاتے ہیں، پھر بھی انسان مطمئن نہیں ہوتا۔ جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مفت میں دی تھی اس کے مقابلے میں پیسوں والے کی قدر بالکل نہیں ہے۔ آج ہم بات کریں گے جگر کے بارے میں۔ جگر کی بہت بڑھتی ہوئی بیماری، بہت ہی زیادہ یہ مرض پھیلتا جا رہا ہے، اور اس کی روک تھام کے لیے ادارے، قانون، حکومت، تنظیمیں، NGOs، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، ریسرچ ادارے کافی کوششیں کر رہے ہیں کہ اس بیماری پہ قابو پایا جا سکے، لیکن پھر بھی جگر کے مرض بڑھتے جا رہے ہیں۔ جگر نظام ہضم کا ایک اہم حصہ ہے۔ جگر کا وزن 3 پاؤنڈ ہوتا ہے۔ یہ عضو جو ہے یہ ہمارے سینے میں اور رائٹ سائڈ پہ ہوتا ہے، یہاں پہ ہوتا ہے، پسلیوں کے اندر بھی ہوتا ہے۔ اس کا یہ یوں سمجھیں کہ یہ اس کا جو ایک نکڑ معدے کو ٹچ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس لبلبا، پنکریاس ہے، گال بلینڈر ہے، سٹامک ہے، تو لمز ہیں، کافی چیزوں کو یہ ٹچ کرتا ہے۔ تو اس کا جو ہے یہ بہت ہی بڑا سائز کا ہوتا ہے، اور ایک سائنسی اندازے کے مطابق، تحقیقاتی ادارے کے مطابق انسانی جسم میں تقریباً 500 سے زائد یا کم زیادہ، اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے، ایسے افعال ہیں، ایسے ورکنگ ہے، ایسے کام ہیں جو جگر کے ذمے ہوتے ہیں۔ جگر کے لمحات، خلیات ہزاروں کثیر شاخوں، تالیوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ ان میں سے بے شمار ذمہ داریاں اس کی جو ہمارے جگر کے آرگن وہ ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں، اور یہ ایک ایسی بافتوں سے بنا ہوتا ہے۔ اگر کسی بیماری کی وجہ سے جگر کا کچھ حصہ کاٹ دیا جاتا ہے یا علیحدہ ہو جاتا ہے جسم سے، تو اس سے انسانی زندگی کے اوپر اتنا کوئی اثر نہیں پڑتا، کیونکہ اس کا اگر 1/16 یا 1/12 یا 1/20 حصہ کاٹ لیا جائے تو اس سے انسان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔
یہ اس کا جو سائز بھی کافی بڑا ہے، اور ہمارے جو گردے ہیں یا جو ہمارا دل ہے اس سے 4 گنا زیادہ وزنی ہوتا ہے ہمارا جگر۔ اور اس وقت ہیپاٹائٹس ہو، فیٹی لیور ہو، جگر کی پرابلمیں ہوں، دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، اور اس کی روک تھام کے لیے ہم میڈیسن کھاتے ہیں، پتہ نہیں کیا وجہ ہے، ہم پرہیز نہیں کرتے یا ہم اس طرح کی کوئی غذائیں نہیں کھاتے جس سے ہمارا جگر صحیح ہو سکے۔ ہم بات کریں گے کہ ہمارا جگر خراب کیوں ہوتا ہے۔ جگر کی بیماریاں تو مشہور بیماریاں ہیپیٹائٹس وغیرہ ہے، یا فیٹ ہے، یا پھر اس کی ورکنگ میں بے شمار باریکی میں جاتے ہیں تو بے شمار اس کی بیماریاں ہوتی ہیں۔ تو آج ہم نے کوشش دیکھنا یہ ہے کہ جگر خراب کیوں ہوتا ہے۔ ہم جو بھی چیز کھاتے ہیں وہ جگر پہ اس کا بڑا اثر انداز ہوتا ہے۔ آج کولڈ ڈرنک ہے، فاسٹ فوڈ ہے، باربیکیو ہے، تیز مسالہ جات ہیں، اور اس کے برعکس ایک بہت بڑا جو المیہ ہے کہ ہم جو سب سے زیادہ استعمال کرتے ہیں پانی، وہ پانی ناقص ہے، اور پانی کی پیداوار، پانی کا جو استعمال ہے اس سے بھی ہمارے کافی جگر جو ہے نا وہ متاثر ہو رہے ہیں۔ تقریباً ہر چوتھا پانچواں آدمی ہیپاٹائٹس کے مرض میں مبتلا ہے، اور یہ بیماری کوئی بیرونی بیماری نہیں ہے، یہ ہماری اپنی پیدا کی ہوئی، یعنی کہ تقریباً 75% سے زیادہ لوگ ہوتے ہیں جو اس بیماری کو خود دعوت دیتے ہیں، یعنی کہ فاسٹ فوڈ، چکن، یہ رائس وغیرہ بڑی چیزیں کھا کے، تو اس طرح یہ خود ہم دعوت دیتے ہیں، پھر بعد میں پچھتاتے ہیں، کھرلاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، پھر اس وقت جا کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اب کیا بچتا ہے، جب چڑیا چوگی کھیت۔ جگر کو نقصان پہنچانے والے بے شمار عناصر ہیں، تیز مرچ مسالے غذائیں، اس طرح گوشت، چکن، اس طرح بے شمار آئل جو ہم استعمال کرتے ہیں، اور بے شمار جو ہم مسالہ جات استعمال کرتے ہیں، تیز مسالے، اسپائسی قسم کے مسالے جو ہم استعمال کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو کھانے کا جو انداز ہے، کھانے کا جو طریقہ ہے وہ بھی بہت ہی زیادہ اوور ہے۔ معمولی دردوں کو روکنے کے لیے فوری طور پر جو ہم پین کلر گولی استعمال کرتے ہیں، میڈیسن استعمال کرتے ہیں، یہ جو سمجھدار معالج ہیں، سمجھدار ڈاکٹر ہیں، وہ جو ہمیں میڈیسن دیتے ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں کہ جگر پہ اس کا افیکٹ ہوگا، اور اگر آپ کوئی بھی میڈیسن استعمال کرتے ہیں جو ایمرجنسی یوز ہوتی ہیں، ایلوپیتھک کی میڈیسن، اس میں کافی میڈیسن ایسی ہیں جن کا افیکٹ فوری اثر جگر کے اوپر ہوتا ہے، اور بلکہ انہوں نے لکھا بھی ہوتا ہے کہ یہ دوائیاں اس پہ مضر ہیں، نقصان ہیں، لیکن وہ انگلش میں ہوتا ہے، ہم نے کبھی نوبت ہی نہیں کی، کبھی زحمت نہیں کی پڑھنے کی۔ تو اس کے علاوہ یہ جو پین کلر ہم کھاتے ہیں اس کے بھی کافی نقصانات ہمارے جگر کو ہوتے ہیں، اور جتنی بھی زیادہ ہائی پوٹینسی میڈیسن استعمال کرتے ہیں اس کا زیادہ استعمال بھی ہم جگر کی بیماری کو دعوت دیتے ہیں۔ مرغن کڑھائی، خاص کر جو بلیرل کا گوشت ہم کھا رہے ہیں، بریلر ہے، اس میں کافی چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہمیں نقصان پہنچا رہی ہیں۔ ہمارا لیور دن بدن ڈون ہوتا جا رہا ہے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، اور اگر ہم نے کوئی مجبوری ہے بھی صحیح تو ہم اس میں سبزیاں استعمال کریں، سبزی مکس کر کے استعمال کریں، لیکن جن سے ہمارا جگر صحیح ہوتا ہے وہ ہم نے کبھی چیزیں استعمال کی نہیں ہیں۔ تمباکو نوشی کا کثرت سے استعمال، سگریٹ نوشی، تمباکو نوشی، حقہ، پان، اس کو بھی یہ بھی جگر کو تباہ کر رہے ہیں، اور اس طرح بخار یا دیگر عارضے کو فوری طور پر کم کرنے کے لیے اندھا دھند اینٹی بائیوٹک جو ہم استعمال کرتے ہیں، اس سے بھی ہمارے جسم کے کافی اعضاء متاثر ہوتے ہیں۔ یہ ہر بندے کو اس کا علم ہے کہ جتنی بھی فوری طور پر اثر دکھانے والی میڈیسن ہوتی ہیں
وہ ان کا جگر کے اوپر بھی، ہارٹ کے اوپر بھی، کافی چیزوں کے اوپر نقصان دہ ہوتا ہے ان کا۔ اب جگر کی بے شمار بیماریاں ہیں، جگر میں سوزش بھی ہو جاتی ہے، جگر میں ورم بھی ہو جاتی ہے، جگر میں جناب وائرل لوڈ بڑھ جاتا ہے، وائرس ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں جو جگر کی جو سوزش ہے یا جگر کی سوزش اور جگر کی 2-3 بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں ڈور ٹو ڈور ملتی ہیں، ان کے بندے سے بندے کو ملتی ہیں۔ جیسے اگر ایک بندے کو ہیپاٹائٹس ہے، اس نے آپریشن کروایا ہے آنکھ کا یا کسی چیز کا، اس کے جو اوزار ہیں، استعمال ہونے والی جو چیزیں ہیں اس کے، وہ جو وہاں پہ بلیڈ وغیرہ، کٹر وغیرہ، سوئیاں وغیرہ جو استعمال ہوتی ہیں، وہ اگر دوسرے مریض کو لگ جائیں تو وہ اس سے بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ خون دینے سے، خون لینے سے بھی یہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اب اس میں اور کافی قسم کی بیماریاں ہیں۔ ابھی جدید سائنسی نظریے کے مطابق ہیپاٹائٹس کا جو مرض ہے، یہ ایک موذی وائرس کی وجہ سے لاحق ہوتا ہے، اور اس وائرس کی سرایت کر جانے سے جگر کے خلیات مردہ ہونے لگتے ہیں۔ بالآخر جگر کے فعالیاتی نظام جو ہے وہ کافی حد تک اس میں تبدیلی جاتی ہے، اور جگر کی ورکنگ میں کافی پریشانی آتی ہے۔ اب یہ جو بیماری ہیں ان کے اسباب ہم جان رہے ہیں کہ بیماریاں کیوں ہوتی ہیں۔ بچہ ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، ہیپاٹائٹس کی کسی بھی قسم کے اسباب کی تقریباً ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، ہیپاٹائٹس اے ہو، بی ہو، سی ہو، ڈی ہو۔ تو اس میں جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے، انتقال خون سے یہ بیماری آگے فارورڈ ہوتی ہے۔ استعمال شدہ سرنج کا بار بار استعمال بھی اس مرض کا بہت بڑا سبب ہے۔ غیر مستند اور عطائی دندان ساز جو دانتوں کے ڈاکٹر ہیں، ان کا بھی ان کے ہاتھ سے بھی کافی یہ بیماریاں لے کر ہسپتالوں میں پہنچے ہیں، جو ڈینٹل سرجن ہوتے ہیں۔ حجام حضرات کے لیے بھی ایک استرے سے کئی شیو کرنے والے، ایک بلیڈ سے جو کئی شیو کرتے ہیں، وہاں سے بھی یہ بیماریاں ہمیں لگتی ہیں۔ ایک بلیڈ کا بار بار استعمال کرنا، ایک استرے کا بار بار شیو کرنا، یا پھر آنکھوں پنچر جو لوگ کرتے ہیں، طبیب، حکیم، ہومیو کے ڈاکٹر جو آنکھوں پنچر کرتے ہیں، وہ سوئیوں کے ذریعے جو علاج ہوتا ہے، اس کے ذریعے بھی اس کا کافی حد تک نقصان ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ متاثرہ مریض کے ساتھ جسمانی قرابت میں اس مرض کو پھیلانے کا بڑا ذریعہ ہے، کیونکہ اگر بیوی کو ہے تو میاں اگر بیوی کے ساتھ صحبت کرتا ہے، مباشرت کرتا ہے، اس سے بھی اس کی بیماری لگ سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کے اگر والدین کو ہے، والدہ کو ہے، یا میاں بیوی کو ہے، اس میں جو پیدا ہونے والے بچے ہیں ان کو بھی یہ بیماری لگ سکتی ہے۔ ناظرین، بیماریاں لگتی جا رہی ہیں، ہم پرہیز کر نہیں رہے، بالآخر بستروں میں جاتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ بس اب اینڈ ہو جاتا ہے بندے کا۔ تو اس پہ اب ہم آخر میں میں آپ کو 2-3 نسخے بتاؤں گا جن کے استعمال سے ہم کافی حد تک ہیپاٹائٹس کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں آپ کو مزید بھی آگاہی دیتا ہوں وقت کے موقع پر۔ ہیپاٹائٹس جب بھی ہم اس کی آگاہی دیتے ہیں تو آج میں آپ کو 2-3 نسخے ایسے بتاؤں گا کہ جن کا وہ غذائی نسخے ہیں، جن کا استعمال کر کے ہم اس بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ ہم اگر یہ بات کرتے ہیں کہ جو جگر ہے وہ پانی پیتا ہے مولی کا، جگر پانی مولی کا پیتا ہے، مولی کا زیادہ استعمال، شلجم کا زیادہ استعمال، اس کے علاوہ بند گوبھی کا زیادہ استعمال، مٹر کا زیادہ استعمال، کدو، گھیا، توری، بھنڈی کا زیادہ استعمال ہمارے جگر کو محفوظ رکھ سکتا ہے، جگر کو بیماریوں سے بچا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ گنا ہے، گنے کا جوس پیتے ہیں، گنڈیری وغیرہ استعمال کرتے ہیں، کھیرا ہے جو سلاد وغیرہ ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو بچایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سلیم ایرین بازار سے، کھیت سے، کھلیان سے، پنساری سے، ہر جگہ سے مل جاتی ہے۔
اگر ہم اس کا پاؤڈر بنا کے اپنے گھر میں کچن میں، وہ مختلف کمپنیاں دے بھی رہی ہیں الحمدللہ، ہم نے بھی اس کی پیکنگ کی ہوئی ہے، وہ سلیم ایرین کا پاؤڈر اگر گھر میں رکھا ہو، وہ جب بھی ہم کوئی فاسٹ فوڈ یا باربیکیو یا کوئی طرح کی چیزیں استعمال کرتے ہیں، وہ تھوڑا اس کا چمچ استعمال کر لیں تو اس سے بھی ہمارے مضر اثرات سے بچا جا سکتا ہے۔ آج ہم نے ایک عزم کرنا ہے، ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو بیماری سے بچانا ہے۔ ہمارے لواحقین ہیں، ہمارے دوست احباب ہیں، جس بھی بیماری میں وہ مبتلا ہے، ہم نے اپنے دوستوں کو بیماری سے بچانا ہے۔ یہ سبزیاں استعمال کر کے، گنے کا جوس، گنڈیری اور یہ جو سرکہ جات استعمال کر کے، جامن استعمال کر کے ہم بیماری میں کنٹرول بھی کر سکتے ہیں اور آئندہ بیماری سے بچ بھی سکتے ہیں۔ اور سلیم ایرین جو ہوتا ہے، اونٹ کنارے کا پاؤڈر اس کو کہا جاتا ہے، یہ ہر گھر میں ہو، کیونکہ جیسے آج کل ہمارے چکن ہے یا ہمارے جو ملک جو ہم پروڈکشن ہوتی ہے اس کے انجیکشن کے ذریعے ملک لیتے ہیں، اس کے بھی سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں، تو لہٰذا صبح دوپہر شام دن میں کم از کم 12 سے 15 12 گرام 10 گرام سلیم ایرین جو پاؤڈر ہوتا ہے، اونٹ کنارے کا جو پاؤڈر ہوتا ہے، وہ اگر ہم استعمال کریں تو ہم ہیپیٹائٹس سے بچ سکتے ہیں اور یقیناً بچ سکتے ہیں اور ہماری لائف بڑھ سکتی ہے، امپروومنٹ آ سکتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کوئی بھی سوال ہوگا آپ ہم سے شیئر کریں گے، میں بھی کوشش کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل و کرم سے اپنے پاکستان کو خوشحال بنانا ہے، عالم اسلام کو خوشحال بنانا ہے، بیماریوں کا خاتمہ کرنا ہے، بغیر دوائیوں کے غذائی کے طور پہ ہم بیماریوں کو ختم کریں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری معلوماتی ویڈیو کو وقت ملتی رہے گی۔ اور جو سلیم ایرین کا پاؤڈر ہے، یہ انتہائی سستا مناسب ہے اور اس کے بے شمار اور بھی فوائد ہیں، اس کے بارے میں پہلے ویڈیو بنا چکا ہوں۔ آج میں نے جگر کے بارے میں آپ کو بتایا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو اس کے ساتھ بیماریوں سے محفوظ رکھے گا اور ہمیشہ بیماریوں سے بچائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔